مسجد محراب دیا منبر، صدیق عمر عثمان حیدر، سرکار کے چاروں ہیں دلبر، سرکار کے چاروں ہیں دلبر، صدیق عمر عثمان حیدر۔ اور گونجی ہیں ان کی صداؤں سے، گونجی ہیں ان کی صداؤں سے ساری دنیا میں تکبیریں، اللہ کا پاکیزہ لشکر، صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر۔ اور کفار سے ڈٹ کر لڑتے ہیں، کفار سے ڈٹ کر لڑتے ہیں، اغیار پہ شدت کرتے ہیں، آپس میں ہیں حامی یاور، صدیق عمر عثمان حیدر۔ اور مکہ کہ شاعر نے ان مصروں میں، ان جملوں میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر دیا کہ جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں، جو ان چاروں سے جلتے ہیں وہ فرقے اجاگر باطل ہیں، اہل سنت کے ہیں رہبر۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے صدیق عمر عثمان حیدر، صدیق عمر عثمان حیدر۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور حافظ صاحب بتا بھی رہے تھے کہ جو میلاد والے ہوتے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اسی خیال کے ساتھ بلا تاخیر درخواست گزار ہوں کہ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض احمد اویسی صاحب سے قبلہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ دعائے خیر، اللہم صلی علی نبینا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں ہم سب کی حل فرما شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تقریر ابھی شروع کر رہا تھا تو آپ تشریف لائے، دو باتیں کر الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ اما بعد، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات ذوق سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی نبینا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب التعظیم، قابل احترام زینت محفل حضرت قبلہ سید صاحب، نام تو مجھے نہیں آتا تو جی، اور آج کی اس تقریب کے خوبصورت ثناخوان، ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، حضرت الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، جس کو میرے حضور فیض ملت جنہیں حضوری نعت خوان فرمایا کرتے تھے۔ اصل میں تقریر تو ہوتی ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، لیکن آج گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نہیں کروں گا، حالانکہ 14 گھنٹے سفر کیا ہے تو مجھے 14 گھنٹے تقریر کرنی چاہیے ظاہر سفر کے حساب سے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیسے پنجاب کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کراچی کے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر کے لوگ کہتے ہیں یار یہ وہ مطلب یہ یہیں کے تو ہے نا، تو اس لیے میں آپ کی محبت میں اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا۔ آج کی یہ تقریب جو ہے حضور فیض ملت کے عرس مبارک کے حوالے سے ہے، اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے
اس کو ہم ولیوں کا مہینہ کہتے ہیں، ولیوں کا۔ عام طور پر لوگ سفر میں کہتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے شادی کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، نکاح، شادی وغیرہ، اس پر تو علماء نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مہینے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھی شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں جی اس مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے سرکار نے نام لے کر فرمایا میرے آنے سے پہلے تو کچھ ایسا معاملہ تھا، لیکن میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے سب کچھ دور فرما دیا۔ تو یہ ذہن نشین رہے کہ یہ مہینہ نحوست والا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا نام ہے صفر المظفر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے۔ ستمبر، یہ 7 ستمبر سن 1974 میں ہمارے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں، کمینوں کو غیر مسلم، غلیظ قسم کا کافر اور مرتد قرار دیا گیا، تو اس لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ ختم نبوت کے طور پر بھی منایا جا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال یہ ہے کہ میں ایک دو باتیں عرض کر کے ان کے میں ایک حوالے کروں گا، اور انشاءاللہ یہ جہاز لے کر مدینہ شریف جائیں گے، اور انشاءاللہ سونے سے پہلے ہم گنبد خضرا کا دیدار کریں گے۔ ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت بڑی شدت سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، نیو جنریشن، نوے بچوں کو، ہماری اولاد کو بتائیں کہ میرے کریم آقا آخری اللہ کے نبی ہیں۔ ذلی، بزوری، یہ علماء جانتے ہیں۔ یہ قادیانی جو ہے نا، یہ بڑے غلیظ قسم کے کافر ہیں اور بڑے گندے قسم کے مرتد ہیں۔ یہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں چپاتا کتا، ایک ہوتا ہے سامنے بھونکنے والا، ٹھیک ہے نا، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا۔ چپاتا اسے کہتے ہیں بالکل آرام سے بیٹھا رہتا ہے، چند قدم آگے جائیں گے پیچھے جناب علی آپ کو وہ تکلیف پہنچائے گا۔ یہ کمینے ہیں چپاتے پیچھے سے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ غلیظ قسم کے کافر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم کو مانتے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، بس کچھ تھوڑی سی کمی تھی جو اس کمینے نے پوری کی۔ یہ جملے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ میرے کریم آقا وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب تیرے آنے سے سب کچھ مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، اس کے بعد کسی طرح کی کوئی بزوری، ذلی، کمی کوئی چیز نہیں۔ میرے کریم آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں، یہ بات صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صرف اشارتاً عرض کروں کہ خیبر کے میدان میں جب ایک گدھا حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے میرا نام یزید ہے۔ فرمایا کہ یہ نام مجھے پسند نہیں ہے، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل کا آخری ہوں۔ معلوم ہوتا ہے گدھا کو بھی پتا ہے کہ حضور اللہ کے، اور جو نامراد کہے کہ نہیں تو وہ گدھا سے بھی بدتر ہے۔ گدھا بھی وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حاضرین کرام اگلی بات بھی سنیں کہ میرے کریم آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس وقت یہ جو قادیانی مرزائی، وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے وہ ناسور ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے وہ ناسور ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے پیارے آقا کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور یاد رکھیے سہیل بھائی نے یہ گھر بنا ہے نا، بڑا خوبصورت گھر ہے، مدینہ شریف کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، انہوں نے اپنے مکان کی بنیاد پر زیادہ توجہ دی ہے۔ ٹھیکیدار کو کہا ہے کہ بنیادیں اس کی مضبوط ہوں کیونکہ 2-4 منزلیں بنانی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس مکان کی بنیاد مضبوط نہ ہو وہ مکان مضبوط نہیں ہو سکتا، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اسی کے اندر تھوڑی سی لچک ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، صدقہ بھی ہو، لیکن اگر بنیاد کمزور ہے تو 1 منٹ میں ساری عمارت گر جائے گی۔
اسی طرح ختم نبوت کے عقیدے میں اگر بال برابر بھی کمی ہے تو یقین کیجئے کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تھوڑا سا صلح کلیت سے نکل کر وضاحت کے ساتھ آگے چلیں۔ اور وہ بندہ بڑا منافق ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جی مجھے ہر کوئی اچھا جانے، یہ تو ضروری نہیں ہے، اچھا ہر کوئی نہیں جانے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات کہیں چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن آپ یہ نہ کوشش کریں کہ مطلب ہے میں ہر دیکھ کا چمچہ بنا رہوں اور مجھے ہر کوئی اچھا کہتا رہے۔ اچھے کہنے والی بات سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ سچے کو سچا کہیں، جھوٹے کو سچے کو سچا کہیں اور جھوٹے کو جھوٹا کہیں۔ حضور فیض ملت کی ایک بات عرض کر کے بات ختم۔ ہمارے باولپور کے موجودہ جو نواب ہیں، نواب صلاح الدین عباسی، جب ان کی دستار بندی ہوئی، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے دستار بندی کرانی ہے۔ بڑی کام کی بات میں آپ، اور یہ بات یہ نہیں کہ بند کمرے میں، آج بھی باولپور کے بچے کو اس بات کا پتہ ہے۔ ہمارے مختار احمد فرانی وکیل تھے ہائی کورٹ کے، ان کی ڈیوٹی تھی وہ حضرت صاحب کو اپنی گاڑی پر لائیں گے۔ جمعے کا دن تھا، حاضرین کرام ڈیرہ نواب میں ان کے لان میں بہت بڑی محفل سجی تھی، نواب، وزراء اور وقت کے حکماء اور بڑے بڑے لوگ وہاں حاضر تھے۔ جب حضرت صاحب سٹیج کی طرف جانے لگے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بہاولپور میں ایک مرزائی ہوتا تھا جو کلہ باندھتا تھا، چٹا مطلب ہے کلہ، اور وہ اچکن کالے رنگ کی، ہاتھ میں آسا رکھتا تھا۔ حضرت صاحب جب گئے نا تو آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے سٹیج پر، یہ جیسے ابھی سٹیج پر آئے نا اویس بھائی، ایک پاؤں پر اور دوسرا نہیں، آپ نے جو ہی دیکھا وہیں آپ نے پاؤں کھڑا کر دیا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صلاح الدین کو بلایا، صلاح الدین ادھر آؤ۔ آپ نے فرمایا جب تک اس کتے کو نہیں نکالو گے ہم نہ ختم پڑھتے ہیں نہ ہم تقریر کرتے ہیں۔ یہ دنیا نے دیکھا وہاں۔ آج کل میری طرح ہوتا، میں نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے، نذرانہ تو کوئی اچھا ملتا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں کر لیں گے، احتجاج کی کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک اس کتے کو یہاں سے نہیں نکالو گے قیامت کے دن ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں۔ یہ خناس بھی یہیں بیٹھا تھا اور ہم بھی اسی سٹیج پر تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ اس کو وہاں سے نیچے اتارا گیا۔ حضرت نے فرمایا صرف نیچے سے نہیں بلکہ اس کو مجمع سے نکالو تاکہ پتہ چل جائے کہ غلامان محمد کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو آج چونکہ ان کے عرس مبارک کی تقریب بھی ہے تو اس لیے یہ بات میں نے عرض کی ہے۔ اس وقت ہمیں اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سچے سچے کھرے ہو کر ہم قادیانیوں کا مقابلہ کریں اور اپنی گورنمنٹ سے، اپنی حکومت سے ہم پرزور، یہ آج بھی کل بھی ہمارا ہر لمحہ یہ مطالبہ ہے کہ کلیدی عہدوں پر ان قادیانیوں کو نکالو، کیونکہ یہ قادیانی صرف پاکستان کے نہیں بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، اور یہ پاکستان کی جڑوں کو کاٹنے والے چوہے ہیں۔ یہ پاکستان سے نہ کل مخلص تھے نہ پاکستان سے آج مخلص ہیں۔ میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو نکال دو، پھر دیکھو کہ پاکستان میں اندر بہاریں کتنی آتی ہیں، یہ کرونا کیسے نکلتا ہے۔ تو حاضرین کرام، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو بچوں کو الحمد شریف کی طرح یاد کرائیں، کلمہ شریف کی طرح یاد کرائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تاجدار ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آخری سانس ہو اسی عقیدے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ آپ کے لیے میں نے کہا کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگر گوشہ حضور فیض ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیاض احمد اویسی رضوی دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خوش نصیبی دوران خطاب ہماری آج کی اس بابرکت محفل میں سفیر عشق رسول، پیکر اخلاص و محبت، بلبل مدینہ، حافظ کلام اعلی حضرت الحاج اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری آج کی روحانی روح پرور محفل میں تشریف لائے۔ قبلہ کو آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پیرزادہ سید جاوید شاہ جیلانی الرزاقی القادری دامت برکاتہم العالیہ ہماری آج کی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے۔ قبلہ کو بھی آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی خیال کے ساتھ صرف 2 مصر پیش کرنے ہیں اور قبلہ حاجی صاحب کو دعوت نعت پیش کرنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت نے میری اصلاح فرمائی، خوش آمدید۔
جزاک اللہ. آئندہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر محفل میں یہی خوش آمدید، کیونکہ صحیح الفاظ ادا کرنا چاہیے. بالکل خوش آمدید. اور یہ اویس بھائی کا خاص خاصہ ہے ماشاءاللہ کہ جو غلطی ہوتی ہے نا، اور وہ نہیں لیکن ایک نقیب محفل کا کام ہوتا ہے کہ وہ صحیح تلفظ ادا کرے اور صحیح جملے ادا کرے. تو جزاک اللہ. اللہ پاک ہمارے حاجی صاحب کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ پاک حاجی صاحب کا سایہ سلامت رکھے. بس میں نے 2 مصرے پیش کرنے ہیں کہ جو عاشق ہیں مصطفیٰ کے انہیں قبلہ اویس بھائی تازہ گلاب دیتے ہیں. ایک مصرع ہو گیا. جو عاشق ہیں مصطفیٰ کے انہیں قبلہ حاجی صاحب تازہ گلاب دیتے ہیں، اور جو باغی ہیں مصطفیٰ کے انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں. اور جو باغی ہیں مصطفیٰ کے انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہیں. اسی خیال کے ساتھ لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے. سفیر عشق رسول، پیکر اخلاص و محبت، بلبل مدینہ، حافظ کلام اعلی حضرت الحاج اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہمارے فیصل بھائی نے حکم دیا ہے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں کچھ بیچ میں جگہ خالی ہے، اس جگہ کو پر فرما لیں. بیٹھے بیٹھے تھوڑا آگے تشریف لیں. جزاک اللہ.